اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ واما کفایت الامتثال الاجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی فلہ صورٌ الصورۃ الاولی کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات کما اذا علم بوجوب موارات احد المیتین فیواریہما من دون استعلام حال واحد منہما ومثلہ التردد فی وقوع الانشاء بلفظ النکاح او بلفظ الزواج فینشئ بکلا اللفظین الصورۃ الثانیۃ کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات فیما اذا لم یستلزم التکرار کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابۃ وغسل مس المیت فیغتسل امتثالا للامر الواقعی احتیاطا مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی او الظن التفصیلی الذي دل الدلیل علی کونہ حجتا والحق جوازہ فلا یجب علیہ التفاحص عن الواجب وانہ حل غسل الجنابۃ او مس المیت وان تمکن منہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری میرے عزیزو اس میں چل رہی تھی کہ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں؟ تو اس میں ہم نے کہا یہاں دو بحثیں ہونی ہیں، ایک اس میں ہونی ہے منجزیت علم اجمالی میں اور دوسری کفایت امتثال اجمالی میں۔ پہلی بحث کہ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح منجز ہے یا منجز نہیں ہے۔ منجز سے مراد یہ ہے کہ ثبوت تکلیف، منجزیت کا اشارہ ثبوت تکلیف کی طرح ہے کہ جس طرح علم تفصیلی جو ہے وہ معین ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہیں علم اجمالی۔ علم اجمالی یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دو برتن ہیں ان میں سے ایک نجس ہے یا الف یا با، تو ان دونوں میں سے چونکہ پتہ نہیں ہے دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ موافقت قطعیہ واجب ہے، اور موافقت قطعی اس صورت میں ہوگی جب میں دونوں برتنوں سے کیا کروں گا جان؟ اجتناب کروں گا، ظرف الف سے اور ظرف با دونوں سے اجتناب کروں گا تو اس سے موافقت قطعیہ حاصل ہو جائے گی۔ موافقت قطعیہ علم اجمالی میں جو ہے حاصل کرنا واجب ہے، اور مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ مخالفت قطعیہ حرام ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی دونوں برتنوں میں وہ مطلب اس کو استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر مثلا علم اجمالی ہو کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے تو اس میں علم اجمالی منجز ہے علم تفصیلی کی طرح۔ یعنی کیا؟ یعنی یہاں میں یہ کروں گا کہ ظہر بھی پڑھوں اور جمعہ بھی پڑھوں تاکہ موافقت قطعیہ ہو جائے، 100% یقین ہو جائے کہ میں نے علم پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، میں نے اپنے علم پر مکمل عمل کیا ہے اور میں شارع سے بری و ذمہ ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور مخالفت قطعیہ حرام ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں نہ ظہر پڑھوں نہ جمعہ پڑھوں تو 100% مخالفت ہو گئی۔ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں منجزیت میں، یعنی موافقت قطعیہ واجب ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ آج جو بحث آگے شروع ہو رہی ہے وہ ہے کفایت امتثال اجمالی مع تمکن من الامتثال التفصیلی۔ امتثال اجمالی
इम्तिसाल इजमाली का इशारा किया है। इम्तिसाल इजमाली से मुराद जो है सबूत तकलीफ़ है। इल्म इजमाली जो है वो मुनज्जिज़ है, इससे मुराद सबूत तकलीफ़ है। सबूत तकलीफ़ है यानी इल्म इजमाली जो है वो तकलीफ़ को साबित करता है। इम्तिसाल इजमाली का इशारा सकूत तकलीफ़ की तरफ है, यानी अगर मैं इजमालन तकलीफ़ को अंजाम दे दूँ तो ये काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, बावजूद इसके कि इल्म तफसीली पर भी कुदरत रखता हूँ, बावजूद इसके कि इम्तिसाल तकलीफ़ी, ठीक है ना, जो है वो इम्तिसाल तफसीली जो है उसको मैं अंजाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं इम्तिसाल तकलीफ़ी बार बार कह रहा हूँ, इम्तिसाल तफसीली जो है उस पर कुदरत के होते हुए इम्तिसाल इजमाली अंजाम देता हूँ, तो ये क्या काफ़ी है या काफ़ी नहीं है। दोबारा सुनो, इम्तिसाल इजमाली का इशारा सकूत तकलीफ़ है, ठीक है, यानी मैं एहतियात करूँ और इम्तिसाल इजमाली अंजाम दे दूँ, बावजूद इसके कि मैं इम्तिसाल तफसीली पर कुदरत रखता हूँ, तो क्या ये मतलब है काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। दोबारा सुनो, किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली मुराद क्या है, सकूत तकलीफ़ है, इसका इशारा सकूत तकलीफ़ है, यानी अगर कोई इजमालन जो है तकलीफ़ जो उसकी गर्दन पे आई है अंजाम दे दे, बावजूद इसके कि इल्म तफसीली पर वो कादिर हो, तो क्या ये काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। तो इसकी जनाब आली जो है ना सूरतें हैं, एक मरतबा किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली तवस्सुलियात में है, नंबर 2 किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली तअब्बुदियात में है। पहली सूरत किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली फ़ित तवस्सुलियात और दूसरी है किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली फ़ित तअब्बुदियात, तअब्बुदियात में है। अच्छा, किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली फ़ित तवस्सुलियात एक सूरत और दूसरी किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली फ़ित तअब्बुदियात। जब तअब्बुदियात में है तो फिर इसकी दो सूरतें हैं, या मुस्तलज़िम तकरार नहीं है या तअब्बुदियात में जो है वो मुस्तलज़िम तकरार है, ठीक है। ये जो तीनों सूरतों हैं, तीनों में अर्ज़ ये है कि इल्म इजमाली पर इम्तिसाल करना जो है वो काफ़ी है, मुजज़ी है, बावजूद इसके कि इम्तिसाल तफसीली पर कुदरत है। इम्तिसाल तफसीली पर कुदरत के होते हुए इम्तिसाल इजमाली जो है वो क्या है, काफ़ी है। किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली बावजूद इसके कि वो बंदा इम्तिसाल तफसीली पर कुदरत रखता है, तो ये इम्तिसाल इजमाली या तअब्बुदियात में है या तवस्सुलियात में है। अच्छा, तअब्बुदियात में फिर या वो तकरार का मूजिब नहीं है या मूजिब तकरार है, ठीक है। इन तीनों सूरतों में इम्तिसाल इजमाली जो है वो काफ़ी है और बावजूद इसके कि इम्तिसाल तफसीली पर भी कुदरत है, इम्तिसाल इजमाली काफ़ी है। ये हो गया जनाब एक कुल्ली खाका आपकी खिदमत में दिया है। अभी थोड़ा तफसील में जाते हैं, तफसील की तरफ आते हैं कि
इम्तिसाल इजमाली तवस्सुलियात में, जैसे अगर इल्म हो कि ये जो दो मैयत हैं इनमें से एक का दफन करना वाजिब है, ये जो दो मैयत पड़े हुए हैं इनमें से एक का दफन करना वाजिब है, एक का दफन करना वाजिब है, इल्म इजमाली है। और वो बंदा क्या करता है, सवाल किए बगैर कि इन दो में से किसको दफन करना है, सवाल नहीं करता, कादिर भी है, पूछ भी सकता है, वो दोनों को दफन कर देता है। दफन उन दो में से एक का दफन करना वाजिब था, वो बंदा सवाल ना करे, तहकीक ना करे, दोनों को दफन कर देता है, दोनों को दफन कर देता है। ये है इम्तिसाल इजमाली, यानी दोनों में से एक है तो सही, इसने एहतियातन दोनों को दफन कर दिया है। या मिसाल के तौर पे निकाह पढ़ना चाहता है लेकिन मुरद्दद है कि लफ्ज़ निकाह कहना है या लफ्ज़ ज़िवाज कहना है, ठीक है ना, मुरद्दद है। वो कुए इंशा जो है वो बेलफ्ज़ निकाह है या बेलफ्ज़ ज़िवाज है, लफ्ज़ निकाह ठीक या लफ्ज़ ज़िवाज है, ठीक है। निकाह का लफ्ज़ कहना है या ज़वज तो वाला लफ्ज़ कहना है, ज़िवाज का लफ्ज़ कहना है, तो वो बंदा दोनों लफ्ज़ निकाह और ज़िवाज दोनों का लफ्ज़ जो है ना वो कह देता है, दोनों लफ्ज़ जो है वो बयान कर देता है। तो फिर इसका क्या हुक्म है, यानी ये मुजज़ी है, ये इम्तिसाल इजमाली हुआ है। इम्तिसाल इजमाली अगर आप थोड़ा और बारीक बीनी पे जाएँ तो एहतियात हो जाती है, गोया कि दोनों पे उसने अमल कर दिया, दोनों पे अमल कर देता है इम्तिसाल इजमाली में, बावजूद इसके कि तफसील पर वो कादिर होता है। दूसरी सूरत आगा जान किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली ताबुदियात में, और वो मुस्तलज़िम तकरार भी नहीं है। जैसे मसलन गुस्ल यौमुल जुमा नहीं जानता वाजिब है या मुस्तहब, गुस्ल यौमुल जुमा नहीं जानता वाजिब है या मुस्तहब, तौज़ीह पे जाके देख सकता है, तौज़ीहुल मसाइल को तफसील का इल्म हो सकता है, लेकिन वो गुस्ल कर लेता है कुर्बतन इलल्लाह, गुस्ल जुमा करता है कुर्बतन इलल्लाह, तफसील मालूम कर सकता था, ठीक है ना, कि वाजिब है या मुस्तहब, लेकिन वो किसी को नहीं देखता, सिर्फ नियत कर लेता है कुर्बतन इलल्लाह। तवज्जो फरमा ली। या मसलन वो जनाब मुरद्दद है कि गुस्ल जनाबत वाजिब है और या गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, इन दो में मुरद्दद है, गुस्ल जनाबत और गुस्ल मस्से मैयत में। पस वो गुस्ल कर लेता है एक अम्र वाक़ई को इम्तिसाल करता है, पस वो गुस्ल कर लेता है इम्तिसालन लिल अम्रिल वाक़ई, अम्र वाक़ई को, जो भी अम्र वाक़ई है, गुस्ल जनाबत है तो वो है, गुस्ल मस्से मैयत है तो जो भी है, पस वो गुस्ल कर लेता है अम्र वाक़ई को अंजाम देने के लिए, अम्र वाक़ई को अंजाम देने की खातिर वो क्या कर लेता है, गुस्ल कर लेता है, अम्र वाक़ई जो भी है उसको अंजाम देने की खातिर वो गुस्ल कर लेता है। तो इसका क्या हुक्म है जनाब अली, कहते हैं हक ये है कि इम्तिसाल इजमाली जायज़ है, इम्तिसाल इजमाली जो है वो जायज़ है। और तीसरी सूरत ये है इम्तिसाल किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली तअब्बुदियात में है, अलबत्ता जब वो मूजिब तकरार भी है। मसलन मुरद्दद है कि ज़ोहर वाजिब है या जुमा वाजिब है,
اور وہ تفصیل معلوم کر سکتا ہے کہ ظہر ہے یا جمعہ، تفصیل نہیں معلوم کرتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ دونوں کو انجام دے دیتا ہے، ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، امتثال اجمالی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، کہ ایک تو ان میں سے ہے ہی صحیح نا اجمالاً، تو یہ جو کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی کافی ہے۔ کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے جب وہ مستلزم تکرار بھی ہے، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، امکان تعیین ہے، لیکن وہ اس کو نہیں کرتا تفصیل کو، بلکہ وہ دونوں کو انجام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تینوں صورتیں ناغا جان، تینوں صورتیں جو ہیں، پہلی بھی، دوسری بھی، تیسری بھی، یہاں امتثال اجمالی کیا ہے آغا جان؟ امتثال اجمالی کافی ہے۔ کیوں کافی ہے آغا جان؟ چونکہ حقیقت طاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ امر مولا اس کو حرکت میں لے کر آئے۔ حقیقت طاعت یہ ہے کہ امر مولا اس کو ابھارے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، محرک امر مولا ہے، مفروض داعی جو انجام دینے کو ہے بکل واحد من الطرفین ہوا بعث المولا ہے، محرک امر مولا ہے، داعی امر مولا ہے۔ اگر بعث مولا نہ ہوتا تو وہ یہ نہ پڑھتا، ظہر بھی پڑھی ہے اور ادھر سے جمعہ بھی پڑھی ہے، یہ جو پیچھے محرک ہے وہ کیا ہے جان؟ امر مولا ہے، امر مولا اسے جو ہے دھکا دے رہا ہے کہ جاؤ ظہر بھی پڑھو، جمعہ بھی پڑھو۔ حقیقت طاعت جو یہ ہے کہ امر مولا اسے جو ہے ابھارے، محرک امر مولا، یہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر امر مولا اسے جو ہے حرکت میں نہ لاتا تو وہ یہ کام نہ کرتا کہ ظہر بھی پڑھے جمعہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پیچھے اصل میں محرک امر مولا ہے کہ وہ دونوں کو انجام دے رہا ہے، ورنہ جاتا اور آرام کر لیتا، ٹھیک ہے۔ حتماً پیچھے امر مولا ہے جو انبیاس اور حرکت کا موجب بنائے، ورنہ یہ جا کر بیٹھ جاتا اور کوئی بھی یہ کام نہ کرتا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ پس آگا جان نتیجہ لیں، علم اجمالی کل علم تفصیلی ہے، منجزیت تکلیف میں اور معذریت میں علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں، یہ بات ایک نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ کفایت امتثال اجمالی جو ہے کافی ہے امتثال تفصیلی کے ہوتے ہوئے، کفایت امتثال اجمالی ہے، امتثال اجمالی کافی ہے، باوجود اس کے کہ وہ امتثال تفصیلی پر قادر ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو علم ہے، یہ جو علم ہے علم اجمالی میں جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس علم سے مراد علم وجدانی ہے، تکلیف کا علم وجدانی ہے کہ مولا راضی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ مثلا علم ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک کا خون محفوظ ہے دوسرے کے بغیر، ایک کا خون جو ہے نا وہ محفوظ ہے، اس کو نہیں ضائع کرنا دوسرے کے بغیر، ٹھیک ہے، اس علم وجدانی کی بات ہے۔ لیکن وہ علم مثلا جب ارادہ کریں کہ کوئی امارہ قائم ہوئی ہے، ایک کسی تکلیف پر امارہ آئی ہے، حجت آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں ہماری مراد نہیں ہے کہ جب کوئی امارہ کسی تکلیف کے اوپر آتی ہے اور کہتی ہے یہ مثلا حرام ہے، ٹھیک ہے، امارہ والا علم یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں جس بات کرنا چاہ رہے ہیں علم اجمالی میں، وہ علم
وجدانی ہیں، نہ وہ علم ہے کہ جب کوئی حجت کسی چیز پر قائم ہوتی ہے، کوئی امارہ قائم ہوتی ہے، نہ وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ وہ امارہ والا جو علم آتا ہے وہ انشاءاللہ اصول عملیہ میں بحث احتیاط میں نا یہ بحث آ جائے گی، لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے علم اجمالی، اس علم سے مراد علم وجدانی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَأَمَّا كِفَایَةُ الْامْتِثَالِ الْإِجْمَالِي مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْامْتِثَالِ التَّفْصِیلِی فَلَهُ صُوَرٌ۔ اما کفایت امتثال اجمالی، باوجود اس کے کہ امتثال تفصیلی پر قدرت ہے، فَلَهُ صُوَرٌ، اس کفایت امتثال اجمالی کی صور ہیں، صورتیں ہیں۔ الصورۃ الاولی کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات، کفایت امتثال اجمالی توسلیات میں، کما اذا علم بے وجوب موارات احد المیتین فیواریہما من دون استعلام حال واحد منہما، جیسا کہ علم ہو جائے، کما اذا علم بے وجوب موارات احد المیتین، دو میتوں میں سے ایک کا دفن کرنا واجب ہے، کما اذا علم، جیسا کہ علم ہو جائے، بے وجوب موارات احد المیتین، دو میتوں میں سے ایک کا دفن کرنا واجب ہے، فیواریہما، پس وہ دونوں کو کیا کرتا ہے آگا جان؟ دفن کر دیتا ہے، من دون استعلام حال واحد منہما، بغیر اس کے کہ وہ ان دونوں کے بارے میں کسی سے سوال کرے، سوال کیے بغیر وہ دونوں کو دفن کر دیتا ہے۔ وَمِثْلُهُ التَّرَدُّدُ فِي وُقُوعِ الْإِنشَاءِ بِلَفْظِ النِّکاح وَبِلَفْظِ الزِّوَاجِ فَيُنْشِي بِكِلَا اللَّفْظَيْنِ وَمِثْلُهُ اسی موارات احد المیتین، احد المیتین کو چھپانے کی مثل ہے التردد فی وقوع الانشاء، تردد ہے وقوع انشاء، جو لفظ نکاح ہے یا لفظ زواج ہے، فَيُنْشِئُ بِكِلَا اللَّفْظَيْنِ، پس وہ دونوں لفظوں کو جو ہے انشاء کر دیتا ہے۔ الصورۃ الثانیۃ، دوسری صورت جو ہے کیا ہے؟ کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات فیما اذا لم یستلزم التکرار، کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں فیما اذا لم یستلزم التکرار، جب وہ تکرار کا موجب نہ ہو، کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابت و غسل مس المیت، جیسا کہ تردد الواجب، واجب مردد ہو، بین غسل الجنابت و غسل مس المیت، واجب مردد ہو غسل جنابت اور غسل مس میت کے درمیان، فیغتسل امتثالا للامر الواقعی، پس وہ امتثال کرے امر واقعی کو احتیاطاً، مع التمکن من تحصیل العلم تفصیلی یا ظن تفصیلی، باوجود اس کے کہ وہ علم تفصیلی پر بھی قادر ہو یا ظن تفصیلی پر۔ ظن تفصیلی کون سا؟ الذی دل دلیل علی کونہ حجتاً، وہ ظن تفصیلی جس پر کیا آگا جان؟ الذی دل دلیل علی کونہ حجتاً، جس پر دلیل اس کی حجت پر دلالت کر رہی ہے، دلیل اس کی ظن کی حجت پر دلالت کرتی ہے۔ والحق جوازہ، حق جواز امتثال اجمالی ہے، فلا یجب علیہ التفاؤس عن الواجب، تفاؤس کرنا واجب نہیں ہے، فلا یجب علیہ التفاؤس عن الواجب، واجب سے تفاؤس کرنا واجب نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ حل غسل الجنابت و مس المیت، کہ کیا غسل جنابت ہے یا مس میت ہے، وَإِن تَمَكَّنَ مِنْهُ، اگرچہ وہ اس پر تفاؤس پر کیا آگا جان؟ قادر بھی ہے۔ دلیل لِأَنَّ الصِّحَةَ
فل عبادات رہن اتیان الفعل لامرہ سبحانہ، اس لیے کہ صحت عبادت جو ہے وہ مرہون ہے کہ فعل کو انجام دے کس کی خاطر؟ لامرہ سبحانہ، اللہ کے امر کی خاطر فعل کو انجام دے۔ والمفروض انہ انما اتی بہ امتثالا لامرہ الواقعی، اور فرض یہ ہے کہ اس نے غسل کو انجام دیا ہے امتثالا لامر الواقعی، امر واقعی کو امتثال کرنے کے لیے اس نے انجام دیا ہے۔ والمفروض انہ انما اتی بہ امتثالا لامر الواقعی، اور مفروض یہ ہے کہ انما اتی بہ، اس نے غسل کو انجام دیا ہے امتثالا لامر الواقعی، امر واقعی کو انجام دینے کے لیے۔ الصورۃ الثالثۃ، تیسری صورت جو ہے کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات فیما اذا استلزمت تکرارا، تیسری صورت جو ہے کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات ہے، کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے، فیما اذا استلزمت تکرارا، جب وہ تکرار کا کیا ہو؟ موجب ہو۔ کما اذا تردد امر القبلۃ بین جہتین، جیسا کہ امر جو ہے وہ مردد ہے، امر قبلہ بین جہتین، دو جہتوں میں، امر قبلہ دو جہتوں کے درمیان کیا ہے؟ مردد ہے۔ کس سائڈ پہ ہے؟ وہ دونوں طرف جو مردد ہیں دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ او تردد الواجب بین الظہر والجمعہ مع امکان التعیین بالاجتہاد والتقلید، یا واجب مردد ہے ظہر اور جمعہ کے درمیان جبکہ امکان کیا ہے جان؟ تعیین ہے اجتہاد کے ذریعے یا تقلید کے ذریعے۔ فترکہما اجتہاد یا تقلید دونوں کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ وامتثل الامر الواقعی عن طریق تکرار العمل، اور امر واقعی کو انجام دیتا ہے عمل کے تکرار کرنے سے۔ فالظاہر هو الصحۃ، یہاں یہ عبارت نہیں ہے لیکن لگا دو، فالظاہر هو الصحۃ، ظاہر یہ کہ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن کے پیچھے بھی لام لگنی چاہیے، لأن حقیقت الطاعت هو الانبعاث عن امر المولا بحیث یکون الداعی والمحرک هو امرہ، حقیقت طاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھارے، حرکت میں لائے امر مولا، هو الانبعاث عن امر المولا، انبعاث اور حرکت امر مولا سے ہو، بحیث یکون الداعی والمحرک هو امرہ، اس حیثیت کے ساتھ کہ داعی اور محرک جو ہے ہوا امرہ، امر مولا ہے، داعی اور محرک امر مولا ہے۔ والمفروض ان الداعی الی الاتیان بکل واحد من الطرفین ہوا بعث المولا المقطوع بہ، مفروض اور فرض ہے کہ داعی الی الاتیان جو ہے بکل واحد من الطرفین، ٹھیک ہے نا، داعی جو انجام دینے کے ہے دونوں طرفوں میں سے ہر ایک، وہ بعث مولا ہے، المقطوع بہ، بعث مولا ہے۔ یہ جو قبلے کی دونوں طرفوں میں یا زور اور جمعہ دونوں کو انجام دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دونوں طرفوں میں داعی الی الاتیان بکل واحد من الطرفین، داعی جو انجام دینے پہ دو طرفوں میں سے ہر ایک، ہوا بعث المولا المقطوع بہ، وہ بعث مولا ہے۔ ولولا بعثہ لما قام بالاتیان بواحد من الطرفین، ولولا بعثہ، اگر بعث مولا نہ ہوتا، لما قام بالاتیان بواحد من الطرفین، تو یہ دو طرفوں میں سے کسی کو بھی انجام نہ دیتا۔ اگر بعث مولا نہ ہوتا تو یہ دو طرفوں میں سے کسی کو بھی انجام نہ دیتا۔ نام لا یعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین، جی ہاں واحد معین کے وجوب کا تعلق کا علم نہیں ہے، جانا نہیں جاتا ہے۔ نام لا یعلم، جی ہاں نہیں جانا جاتا، تعلق الوجوب بالواحد المعین، واحد معین کے ساتھ وجوب کے تعلق کا علم
نہیں ہے کہ کس سائڈ پہ ہے. وَلَكِنَّ الدَّاعِي لِلْإِتْيَانِ بِكُلِّ وَاحِدٍ هُوَ أَمْرُ الْمَوْلَى فِي الْبَيْنِ، لیکن داعی جو اتیان پہ ہے بِكُلِّ وَاحِدٍ ہر طرف پہ جو انجام دینے کا داعی ہے، ہر طرف انجام دینے کا داعی ہوا امر المولا فی البین، وہ مولا کا امر ہے درمیان میں. واحتمال انطباقی علی کل واحد، اور احتمال انطباقی امر ہے ہر طرف امر کے منطبق ہونے کا احتمال ہے. وَيَكْفِي هَذَا الْمِقْدَارِ فی اصول الطاعت، اور یہ مقدار اصول طاعت میں کافی ہے. وَيَكْفِي هَذَا الْمِقْدَارِ فی اصول الطاعت، اور یہ مقدار اصول طاعت میں کافی ہے. وَبِذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ الْاحْتِيَاطَ فِي عَرْضِ الدَّلِيلِ التَّفْصِيلِي الاجتہاد والتقلید، اور اس سے ظاہر ہوا کہ احتیاط فی عرض الدلیل التفصیلی، ظاہر ان الاحتیاط فی عرض الدلیل، ظاہر ہوا کہ احتیاط عرض دلیل تفصیلی میں، احتیاط جو ہے فی عرض الدلیل التفصیلی الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید ہے. وَلِذَلِكَ قَالُوا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلِّفٍ فی عباداتہ و معاملاتہ و عادیاتہ ان یکون مجتہدن او مقلدن او محتاطن. لہذالک قالوا، اس لیے فرمایا ہے علماء نے، یجب علی کل مکلف، ہر مکلف پر واجب ہے عبادات میں اور معاملات میں اور عادیات میں ان یکون مجتہدن او مقلدن او محتاطن، کہ وہ مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو. فقد خرجنا بنتیجتین، پس ہم خارج ہوئے بنتیجتین، دو نتیجے ہم نے، فقد خرجنا ہم نے خارج کیے دو نتیجے. العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی منجزیت تکلیف و معذریت، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے منجزیت تکلیف اور معذریت تکلیف میں. یہ پہلا نتیجہ ہم نے نکالا. دو، کفایت الامتصال الاجمالی یعنی الامتصال التفصیلی مطلقاً سواء تمکن من التفصیلی ام لا، کفایت امتصال اجمالی از امتصال تفصیلی مطلقاً، چاہے توسلیات چاہے تعبدیات، سواء تمکن من التفصیلی ام لا، چاہے یہ تفصیل پہ قادر ہو یا قادر نہ ہو. ثم ان العلم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی بالتکلیف الذی لا یرضی المولا بترکہ ابدا. پھر یہ جو ہے علم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی، علم بالتکلیف جو ہے کبھی کبھی اس علم سے علم وجدانی بالتکلیف کا ارادہ کیا جاتا ہے. الذی لا یرضی المولا بترکہ، کہ جس میں مولا اس کے ترک کرنے پر راضی نہیں ہے ابداً. ٹھیک ہے نا. ثم ان العلم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی بالتکلیف الذی لا یرضی المولا بترکہ ابداً. پھر یہ علم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی، کبھی اس علم سے ارادہ کیا جاتا ہے علم وجدانی کا، الذی لا یرضی المولا بترکہ ابداً، کہ مولا اس کے ترک کرنے پر راضی نہیں ہے. کما اذا علم بکون احد الشخصین محقون الدم دون الاخر، جیسا کہ علم ہو کہ دو شخصوں میں سے ایک میں جو ہے محقون الدم ہے، اس کا خون محفوظ ہے، دون الاخر دوسرے کے بغیر. وَأُخْرَى يُرَادُ بِهِ الْعِلْمِ بِقِيَامِ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى التَّكْلِيفِ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ارادہ کیا جائے علم بِقِيَامِ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى التَّكْلِيفِ. ٹھیک ہے. كَمَا إِذَا قَامَتِ الْأَمَارَةُ عَلَى حُرْمَةِ الْأَسِيرِ الْإِنْبِي، جیسا کہ امارہ قائم ہو اسیر انبی کی حرمت پر، اذا غلا جب وہ جوش میں آ جائے، وتردد المغلی بین انائین، اور وہ جوش جس کو آیا ہے وہ دو برتنوں میں مردد ہو کہ کون سا ہے. وشامل اطلاق الامارۃ المعلوم بالاجمال، اور یہ شامل اطلاق
अमारत अलमालूम बिल इजमाल को भी शामिल है। इतलाक़ अमारा मालूम बिल इजमाल को शामिल है। फल कलाम फिल मकाम इन्नमा हुवा फी सूरतिल ऊला अल इल्मिल विजदानी। कलाम और गुफ्तगू जो इस मकाम पे है वो पहली सूरत है, यानी इल्म विजदानी में है। ला माइज़ा कामतिल हुज्जत अलल हुर्मत, न कि जब हुज्जत कायम हो हुर्मत पर, व तरद्ददत बैनल अमरैन, और वो मुरद्दद हो दो चीज़ों के दरमियान। फ़इन्नल बास अन हाज़ल किस्म मौकूलन इला मबअसिल एहतियात मिनल उसूलिल अमलिया। बेस जो इस किस्म की है, ठीक है, ये मरबूत है मबअस एहतियात के साथ है। मिनल उसूलिल अमलिया, मबअस एहतियात जो उसूल अमली में से उसकी तरफ ये मौकूल व मरबूत है। फ़इन्नल बासा अन हाज़ल किस्म मौकूलन इला मबअसिल एहतियात मिनल उसूलिल अमलियत। बेस अन हाज़ल किस्म, इस दूसरी किस्म की जब हुज्जत कोई कायम होती है हुर्मत पर, तो ये बहस मरबूतुन मौकूलन इला मबअसिल एहतियात मिनल उसूलिल अमलिया। मबअस एहतियात से मरबूत है उसूल अमलिया में से। ठीक हो गई अजीज़ो बात। बहस हमारी कल से इसमें चल रही थी कि क्या इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है या नहीं है। तो फिर इसमें बताया कि दो बहसें हमने करनी हैं। इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है मुनज्जज़ियत में, यानी सबूत तकलीफ़ में, तकलीफ़ के साबित होने में, और दूसरी ये करनी है किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली के बारे में है। किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली का इशारा सकूत तकलीफ़ है। इल्म इजमाली से तकलीफ़ साकित हो जाती है, बावजूद इसके कि बंदा शख्स जो है इम्तिसाल तफसीली पर भी कादिर हो। ठीक है, तो कल हमने जो पिछला कल दर्स था उसमें ये बात साबित कर दी कि इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह मुनज्जज़ तकलीफ़ है, यानी जिस तरह इल्म तफसीली हो तो अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है। ठीक है ना, उस पर भी अमल करना ज़रूरी है। इल्म इजमाली में मुवाफ़क़त क़त्इया वाजिब है, मुखालिफत क़त्इया हराम है। ये कल बताया। आज ये बताया कि किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली बावजूद इसके कि इम्तिसाल तफसीली पर कुदरत है, क्या काफ़ी है काफ़ी नहीं है। तो हमने कहा इसकी तीन सूरतें बनती हैं। पहली सूरत तवस्सुलियात में है, इम्तिसाल इजमाली के काफ़ी होने की बात तवस्सुलियात में है, और दूसरी तअब्बुदियात में है। तअब्बुदियात में फिर या वो मूजिब तकरार है या मूजिब तकरार नहीं है। इन तीनों सूरतों में इम्तिसाल इजमाली क्या है आगा जान, ये काफ़ी है मा तमक्कुन मिनल इम्तिसाल तफसीली, बावजूद इसके कि इम्तिसाल तफसीली पर कादिर इम्तिसाल इजमाली काफ़ी है। तीनों सूरतों में काफ़ी है आगा जान। और फिर आखिर में ये बात की कि जनाब आली ये जिस इल्म की बात कर रहे हो, ठीक है, इल्म बे तकलीफ़ की बात करते आ रहे हो, इस इल्म से क्या मुराद है। चूँकि इल्म दो किस्म का होता है, एक है इल्म विजदानी और दूसरा वो इल्म है कि कोई अमारा वगैरह आई है शारे की तरफ से, वो इल्म है जो अमारा के ज़रिए से हासिल होता है। यहाँ इस इल्म से मुराद कहते हैं अमारा वाला इल्म मुराद नहीं है, बल्कि इल्म विजदानी मुराद है। और वो जो कोई अमारा आती है किसी हुर्मत पर या वाजिब पर, उसकी बहस मबअस एहतियात उसूल अमलिया में होगी। यहाँ इस इल्म बे तकलीफ़ से मुराद इल्म विजदानी है। ठीक होगी बात अजीज़ो, मतलब तमाम हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।